बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान और अमेरिका जंग एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि अब ईरान की मदद के लिए रूस भी इसमें कूद पड़ा है। अमेरिका पर एक बड़ा धमाका किया है, एक बड़ा हमला जो है वो रूस ने किया है। इस पर कुछ आम दिन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे अमेरिका की 2 शिप्स जो कि ईरान के करीब मौजूद थी समंदरों में, इन शिप्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स जो हैं वो किए गए हैं। इस मामले पर भी कुछ आम दिन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और अमेरिका का खास तौर पर अपनी जो शिप्स थी उन पर हमले के बाद क्या उनकी जानिब से जो रद्द अमल है ना वो सामने आया, इस पर भी आम दिन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि जंग और मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि हमले भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात है वो भी हो रहे हैं। मुज़ाकरात से जुड़ी एक और बड़ी डेवलपमेंट, एक और बड़ी खबर सामने आई है। अब एक नया मामला ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त डिस्कस हो रहा है और इस नए मामले पर अब जो डेडलॉक है ना वो दोनों मुल्कों के दरमियान बरकरार है। ये नया मामला या नई जो शराइत हैं वो दोनों ममालिक की जानिब से क्या सामने रखी जा रही हैं। इनिशियल चीज़ें जो है वो ज़रूर भेजी जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो डेडलॉक है ना वो बरकरार है। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ रूस के हवाले से नाज़रीन आपको देता चलूं। खबर कुछ यूं है कि रूस ने अमेरिका पर से जो दबाव या जो प्रेशर है अमेरिका और यूरोप पर से रूस का अपना वो बरकरार रखने का जो फैसला है वो किया है। हुआ कुछ यूं कि ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेनी सदर हैं, उन्होंने एक खत लिखा, एक ओपन लेटर लिखा रूसी प्रेसिडेंट प्यूटन को, और इस लेटर में उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि हम जंग बंदी करते हैं और इस हवाले से मैं आपसे जो मुलाकात है वो करना चाहता हूं, तो इसलिए आप मुझसे मुलाकात करें और इस मुलाकात के बाद हम जंग बंदी का जो ऐलान है ना वो दोनों ममालिक हम करते हैं। अब बज़ाहिर ये जो एक ऑफ़र थी, अगर इसको देखा जाए तो एक अच्छी ऑफ़र थी कि दोनों मुल्क जो हैं अगर वो आपस में सुलह कर लेते हैं, जंग बंदी कर लेते हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है उस ममालिक की आवाम के लिए। बहरहाल प्यूटन की जानिब से इससे इनकार किया गया, यहाँ तक कि प्यूटन ने यह कहकर इनकार किया कि ज़ेलेंस्की जो कि फार्म 47 की उसको भी पैदावार कहा जाता है, उसके साथ मुलाकात करके प्यूटन अपना जो कीमती वक्त है वो ज़ाया नहीं करना चाहते। अब नाज़रीन इसमें गेम क्या है? बज़ाहिर तो चीज़ें कुछ और नज़र आ रही हैं कि प्यूटन ने रिजेक्ट कर दी ऑफ़र जंग बंदी की, लेकिन असल जो मामला है वो ये नहीं है। असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि अगर इस सारे मामले के पीछे भी अमेरिका है, और अमेरिका ऐसे है कि अमेरिका एक टाइम पर 2 महाज़ों पर नहीं लड़ सकता, ईरान और जो रूस वाला महाज़ खुला हुआ है यूक्रेन के ज़रिए, तो इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि जंग बंदी हो जाती है अगर यूक्रेन और रूस के दरमियान, तो फिर अपना सारे का सारा जो फोकस है ना वो ईरान के ऊपर रखना चाहता है, क्योंकि अगर वो दोनों सतह पर दोनों महाज़ों के ऊपर लड़ता है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो इकॉनमी है, इवन की जो यूरोप है ना उसकी इकॉनमी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो खबर कुछ यूँ है जी कि रूस के जो रहनुमा हैं या जो सदर हैं प्यूटन, उन्होंने यूक्रेन के ज़ेलेंस्की की मुलाकात की ऑफर रिजेक्ट कर दी है। कहा अच्छा, फिर इसके साथ ये जी कि प्यूटन ने जंग बंदी में भी कोई जो दिलचस्पी है वो नहीं दिखाई। कहा अभी जो जंग है ना वो चलने दो, यानी कि अभी जो जंग है वो कंटिन्यू रहेगी। मतलब ये कि प्यूटन गेम समझ गया है। अमेरिका यूक्रेन में जंग बंदी करके सारा फोकस ईरान पर करना चाहता है। यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी 2 जंगों के इक्तसादी सदमे यानी कि सेटबैक की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्यूटन इस स्टेज पर यूक्रेन में जंग बंदी करके अमेरिका को रिलीफ नहीं देना चाहता। तो ये बड़ा जो धमाका है जी वो यूक्रेन रूसी सदर जो है वो उसने अमेरिका के ऊपर किया है। वो सारी गेम समझ चुका है और वो अमेरिका को कोई जो रिलीफ है वो नहीं देना चाहता इस टाइम पर। ऐसा होने से अमेरिका पूरी ताकत से ईरान की तरफ आएगा और तेल की जो एक जिससे फ़ायदा भी हो रहा है इस जंग से रूस को, ये कि उसकी जो एक तेल जो वो सेल करता है वो दुगना जो है वो इस टाइम पर वो सेल कर रहा है जब से ये जंग शुरू हुई है। तो जाहिर सी बात है जब उसका सारा फोकस वहाँ पर हो जाएगा तो इससे भी रूस को जो है वो नुकसान होगा। तो इसलिए जी रूस ने फिलहाल ये फैसला किया है कि वो यूक्रेन वाले मामले से पीछे नहीं हटेंगे और किसी किस्म का भी कोई रिलीफ यूरोप और अमेरिका जो है इनकी इकोनॉमीज़ को नहीं दिया जाएगा। ऑलरेडी इस वक्त यूरोप के अंदर सूरत हाल क्या है, जो उनके ऑयल रिजर्व्स थे, जो उन्होंने स्टॉक करके रखे हुए थे ऑयल, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ नहीं रही थी
اور جو اکانومی تھی اس پر اس طرح سے جو بوجھ ہے وہ نہیں پڑ رہا تھا. سمجھا یہی جا رہا تھا کہ ایران کے ساتھ ہی جو معاملہ ہے وہ جلد نمٹا لیا جائے گا اور معاملہ نمٹانے کے بعد واپسی جو چیزیں ہیں وہ نارملائز ہو جائیں گی. لیکن ہو اس وقت کچھ یوں رہا ہے جی کہ ایران ڈٹ گیا ہے اور امریکہ کی اس وقت مجبوری بنی ہوئی ہے کسی طریقے سے ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہیں, کوئی جو ڈیل ہے وہ ہو جائے. بہرحال جی اب پیوٹن کا بھی جو دباؤ ہے وہ آ پڑا ہے اور یوں پیوٹن نے ایک جو خفیہ مدد ہے وہ کی ہے. آلریڈی انٹیلیجنس اور دیگر ہتھیاروں کی مد میں یہ الزامات روس کے اوپر اس جنگ کے دوران بھی لگائے جا رہے ہیں, امریکہ اور ایران کی جنگ کے دوران, کہ روس جو ہے وہ مدد فراہم کر رہا ہے ایران کو. یوں ہی ایران کے پاس جو ایک ٹیکنالوجی ہے یہ جس کے ذریعے وہ امریکن جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی والے جو جہاز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کر کے ریڈار سسٹم کے ذریعے ان کو تباہ نہیں کر رہا. یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایران کی نہیں, اصل میں چین اور روس جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں ایران کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اب ایک اور جو خفیہ مدد ہے وہ روس کی جانب سے کی گئی ہے اور عالمی جو گیم ہے اس گیم میں روس اور چین یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی جی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جی. اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ جنگ اور مذاکرات دونوں اس وقت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ حملے ہی کیے جا رہے ہیں دونوں ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے پر, بلکہ جو مذاکرات ہیں نا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. آج ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک نئی شرط آئی ہے امریکہ اور ایران دونوں کی جانب سے. ایران نے شرط رکھی ہے یا ایک آفر بھیجی ہے امریکہ کو کہ اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر جو معاملات ہیں وہ ہمارے آگے چل سکتے ہیں. کیا آفر کیا ہے ایران نے یو ایس کو؟ ایرانی جو آفیشلز ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہیں وہ ہم تب تک بند رکھیں گے جب تک امریکہ ہمارے $100 ملین جو فروزن ایسٹس ہیں انہیں ریلیز نہیں کرتا. یہ ایران کی جانب سے ایک آفر دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پلس ایکسٹرا فنڈز فار ڈیمیجز, جو آپ نے ہمارے ملک میں جو تباہی کی ہے یعنی کہ تاوان کے نام پر جو ہے وہ بھی ایران کی جانب سے جو ڈیمانڈ ہے وہ رکھی جا رہی ہے کہ ایک تو ہمارے $100 ملین کے ایسٹس ریلیز کیے جائیں اور پلس جو تاوان ہے جنگ کا وہ بھی امریکہ ادا کرے گا, تب جا کر ہم اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اپنا ہارموز اسے کھولیں گے, ادروائز اپنا ہارموز جو ہے وہ کھلا رہے گا. اب دوسری طرف امریکہ نے کیا آفر کیا ہے ایران کو؟ امریکہ نے یہ آفر کیا جی کہ $20 بلین جو ہیں وہ میں آپ کے فروزن ایسٹس ریلیز کر دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں جو افزودہ یورینیم ہے وہ آپ میرے حوالے کر دیں. تو یہ امریکہ نے آفر کی اور ایران کی جو آفر ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. ایران نے جی صاف صاف ریجیکٹ کر دیا ہے امریکہ کی اس آفر کو اور ایران نے یہ کہا ہے جی کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ ریلیز کیے جائیں گے اور دوسرے نمبر پر جہاں تک تعلق ہے افزودہ یورینیم کا تو اس معاملے کے اوپر کسی قسم کی بھی جو گفتگو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے جی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ $12 ملین کے جو ایسٹس ہیں $12 ارب کے وہ امریکہ نے ریلیز کر دیے ہیں اور وہ قطر کے بینکوں میں ہے, یعنی کہ وہ ابھی تک ایران کو ملے نہیں ہیں. ظاہر سی بات اسی وجہ سے ہی نہیں ملے کیونکہ جو ڈیل ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی. تو اب یہ ایک اور نئی جو آفر ہے وہ دونوں ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے کو دی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے پاکستان کے ذریعے ہی جو ثالثی ہے وہ کی جا رہی ہے. تو ایک طرف ایران نے ریجیکٹ کیا ہے امریکہ کی آفر کو اور اپنی جو آفر ہے وہ دی ہے, اور ظاہر سی بات ہے جو امریکہ نے آفر دی ہے اس آفر میں ہی یہ بتا دیا کہ وہ بھی ایران کی جو آفر تھی اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. تو یوں ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور دوسری طرف جو جنگ ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. پچھلے دنوں امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے ایران پر اور ایران نے بھی جواب میں کویت میں موجود جو امریکی بیسز ہیں, امریکی اڈے ہیں, وہاں پر جو میزائل اور ڈرونز ہیں وہ داغے ہیں. آج ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ خلیج عمان میں ایرانی بحریہ نے امریکی جو جنگی جہاز ہیں ان جہازوں پر جو میزائلز ہیں اور جو ڈرونز ہیں وہ فائر کیے ہیں. اس کے علاوہ جی امریکی بحری جنگی جہازوں کو آبنائے ہرموز کا محاصرہ توڑنے سے روکا گیا لیکن وہ رکے نہیں, اس لیے ان کے اوپر میزائلز اور ڈرونز داغے گئے. لیکن ہوا یہ کہ وہ جو امریکی جہاز تھے جب ان کے اوپر ڈرونز اور میزائل داغے گئے تو وہ زیادہ آگے نہیں آئے, پھر وہ وہیں سے جو ہے وہ بھاگ گئے جو امریکی 2 جہاز تھے. تو یوں جی ایک طرف میں نے بتایا کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو جنگ ہے نا وہ بھی چل رہی ہے اور جو ڈیڈ لاک ہے وہ بھی برقرار ہے, اور اس طرح سے کھل کر جو حملے ہیں نا یا ایک جو بڑی جنگ ہے وہ بھی فی الحال تو نہیں ہو رہی, لیکن چھوٹی موٹی جو جھڑپیں ہیں نا وہ اس وقت کنٹینیو ہیں. آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودیہ جو ہے
سعودیہ اور ایران کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان دونوں کے درمیان رابطہ ہوا ہے، اور اس جنگ کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ اور ایران بہت قریب آ رہے ہیں ایک دوسرے کے، اور ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سعودیہ جو ہے وہ امریکہ سے دور ہو رہا ہے اور امریکہ کو بھی وہ انکار کر رہا ہے۔ اب معاملہ یوں ہے جی کہ ایرانی وزیر خارجہ نے ایک بہت امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے نا وہ دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا ماننا ہے کہ سعودی عرب ایک بڑا اور اہم ملک ہے جو خلیج فارس کے خطے میں ایران کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے۔ یہ ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں ممالک خطے کے لیے مناسب سیکیورٹی ڈھانچہ تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہمیشہ بہت اہمیت دیتا ہے کیونکہ دونوں ممالک خطے اور اسلامی دنیا میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو اپنا قریبی دوست جو ہے وہ بھی قرار دیا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان باقاعدگی سے رابطے اور ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بعض علاقائی مسائل پر اختلاف رائے کے باوجود دونوں کے درمیان مشترک فہم پایا جاتا ہے۔ اب اختلاف رائے اس پر ہو سکتا ہے کہ سعودیہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ایران اور امریکہ والا جو معاملہ ہے جنگ بندی جو ہے یہ ہو، اور خاص طور پر سعودیہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ابنائے ہرموز کا راستہ ہے وہ کھول دیا جائے۔ تو اس معاملے کے اوپر ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان اختلاف موجود ہو، لیکن اوورآل جو سعودیہ ہے وہ ایران کے ساتھ اس طرح سے کھڑا ہوا ہے کہ امریکہ کو وہ بیسس نہیں دے رہا، اور نہ ہی وہ امریکہ کو اپنی جو فضائی حدود ہے وہ یوز کرنے دے رہا ہے کہ آپ یہاں سے ایران کے اوپر جو حملے ہیں نا وہ کریں، اور سعودیہ کو بھی اس بات کا معلوم ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر ایران بھی جواب جو ہے وہ سعودیہ کو دے گا، اور یوں امریکہ اور اسرائیل کی وہ سازش کامیاب ہو جائے گی جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عرب اور ایران جو ہیں وہ آپس میں لڑتے رہیں اور وہ اس خطے سے یا وہ دور امریکہ میں بیٹھ کر تو یہ جو سارا تماشا ہے وہ دیکھتے رہے، لیکن یہ جو چال ہے وہ اس مرتبہ ان کی کامیاب نہیں ہو رہی، کیونکہ اس مرتبہ جو ایک عرب ممالک ہے انیشلی وہ ضرور اس جنگ میں کودے، لیکن سعودیہ جو ہے وہ پیچھے رہا، ایون کہ قطر انیشلی تو بیچ میں تھا، لیکن پھر اس کے بعد قطر کی جانب سے بھی یہ اناؤنس کر دیا گیا، بلکہ وہ پہلا ملک بنا جس نے کہا جی کہ ہم امریکی فوجیوں کو بھی یہاں سے نکالتے ہیں، ان کے بیسز بھی ختم کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یو اے ای جو ہے، یو اے ای نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی تھی، لیکن اب یو اے ای کی جانب سے یہ ہے کہ ان کی طرف سے خاموشی ہے، مطلب ہے نہ ایسا ہے کہ وہ بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں جنگ سے، سعودیہ اور قطر کی طرف انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور نہ ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی جو اٹیکس ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ ہاں کویت اور بحرین جو ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے، ایون کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جو ایران پر اٹیکس ہوئے امریکہ کی جانب سے، تو اس کے جواب میں ایران نے یو اے ای کے اوپر یا قطر کے اوپر اٹیکس نہیں کیے، بلکہ کویت میں موجود امریکی جو بیسز ہیں وہاں پر اٹیکس کیے، اور یہ کہا ہے کہ وہ امریکی بیسز تھے اور ان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے بدلے میں انہوں نے یہ جو حملے ہیں نا وہ کیے ہیں۔ تو یہ جو جواب ایران کی جانب سے دیا گیا تھا اس کا بھی صاف صاف مطلب یہ ہے کہ یو اے ای، قطر یا سعودیہ جو ہیں ان کو اب ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے ایران، اور اس کی جو ریزن ہے اس کے پیچھے وہ یہی ہے کہ یہ تین ممالک اب ایران کے اوپر حملہ کرنے سے باز ہیں، اس وجہ سے ایران ان کو جواب نہیں دے رہا، لیکن کویت اور بحرین جو ہیں ان کے اوپر جو سوالیہ نشان ہے وہ موجود ہے۔ بہرحال ٹرمپ اس وقت خاصا فرسٹریٹڈ ہے، ایون کہ انٹرنلی اس کو جو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، مسائل وغیرہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اس کی اپنی جو مواخذہ ہے ٹرمپ کا اس کے قریب وہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اس کی اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اگینسٹ ووٹ کر رہے ہیں، امریکی جو ایوان نمائندگان ہیں وہاں پر ایک قرارداد پیش ہوتی ہے، اسی طرح سے سینٹ میں ایک قرارداد جو ہے وہ پیش ہوتی ہے، ٹرمپ کے اگینسٹ وہ قرارداد پیش کی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کے ایران سے متعلق جو اختیارات ہیں جنگ کے حوالے سے وہ اس سے لے لیے جائیں اور وہ کانگریس کو دیے جائیں، وہ قرارداد منظور ہوتی ہے، اور اس کے اپنے جو ریپبلکنز، اس کی جماعت جو ہے اس سے تعلق رکھنے والے ریپبلکنز جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ جو ووٹ ہے ٹرمپ کے اگینسٹ وہ کرتے ہیں، اور یوں ٹرمپ دونوں ایوانوں میں اپنی جو اکثریت ہے نا وہ کھو دیتا ہے۔ تو اکثریت کھونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مڈ ٹرم الیکشنز میں ٹرمپ برے طریقے سے ہارتا ہے تو پھر ٹرمپ کے مواخذے کے جو امکانات ہیں یا جو ناممکنات ہیں وہ اب ممکن ہو جائے گا، اور ٹرمپ وہ پہلا امریکی صدر یوں ہوگا جس کو مواخذے کے ذریعے ہٹایا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی اچھا اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو طریقہ کار بتاتا چلوں کہ امریکی جو پارلیمنٹ ہے یا وہاں پر تو کانگریس کہا جاتا ہے، پاکستان کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو امریکی پارلیمنٹ ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ پہلے سادہ اکثریت کے ساتھ
जो एक करारदाद है या आप यूँ कहें एक बिल है या एक जो मंजूरी है वो लेनी होती है और सेनेट से ये लेनी होती है, और ये मंजूरी लेने के बाद एक जो कार्रवाई है या आप यूँ कहें कि एक जो अदालत है वो लगाई जाती है सेनेट में। सेनेट में 100 होते हैं अरकान, 100 सेनेटर्स होते हैं। 100 में से अगर 51 पहले हिमायत कर दें, मंजूरी दे दें, तो फिर अमरीकी सदर के ऊपर फर्द जुर्म आयद करके उस सेनेट को अदालत में बदला जाता है और उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो शुरू होती है। फिर उसके बाद दोबारा से वोटिंग की जाती है और 100 में से 60 यानी कि 67 2/3 अक्सरियत जो है वो चाहिए होती है अमरीकी सदर को अपने ओहदे से हटाने के लिए। तो उसके लिए इस टाइम सेनेट में 53 वोट्स हैं, तो 14 वोट्स अगर ट्रंप के हवाले से अगर दूसरी साइड पर जाते हैं, कुछ रिपब्लिकन्स मजीद डेमोक्रेट्स या अपोजिशन के साथ मिलते हैं, कुछ मिड टर्म इलेक्शंस में वो आता है, तो इसका मतलब यह कि 67 वोट्स हासिल करने में अपोजिशन ट्रंप के अगेंस्ट कामयाब हो सकती है और यूं ट्रंप को हटाया जा सकता है। लेकिन ट्रंप को हटाने का मतलब ये नहीं होगा कि जो रिपब्लिकन्स हैं इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ट्रंप को हटाने का मतलब ये होगा कि जो नायब सदर हैं, जो कि इस वक्त जेडी वैंस हैं, वो फिर सदारत का जो ओहदा है वो संभाल लेंगे। तो यूं जी ट्रंप के जो मुआवजा है उसके भी इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर से आलमी सतह के ऊपर भी जो चैलेंजेस हैं वो भी उसके लिए मजीद बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 1 तो ये कि जो रूस और चीन उसके अगेंस्ट खड़े हुए, और दूसरा ईरान पर जो अटैक कर दिया है, ये ट्रंप की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है और इतनी बड़ी गलती साबित हो रही है उसकी कि इस गलती का जो खमियाजा है उसे अपना इक़्तिदार या अपनी जो कुर्सी है वो देकर जो है वो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल ये आज कुछ आम दिन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।